بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ پروگرام استخارہ ہر روز آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور آپ احباب کی رہنمائی کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ پروگرام کے فارمیٹ کو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور روٹین کے ساتھ جو پروگرام میں لائیو کال کرنے والے ہیں یقیناً وہ بھی جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آغاز میں آپ لوگوں کی ثانی کے لیے ایک مرتبہ پھر بتا دیا جاتا ہے کہ ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اپنے پیغامات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور خط کے ذریعے بھی اپنے پیغامات، اپنے سوالات، اپنے مسائل آپ لوگ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا، اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، بالخصوص مکمل پروگرام استخارہ کا آپ حصہ ہیں، اور احباب کی رہنمائی تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی آپ فرماتے ہیں۔ ممتاز محترم خوبصورت نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد وقاص علی خالد قادری صاحب ہمارے ساتھ آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سلام عقیدت اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، اور یقیناً اپنی مصروفیات میں سے، اپنے اسکیجول میں سے وقت نکالتے ہوئے عوام الناس کی رہنمائی کے لیے پروگرام استخارہ کا آپ حصہ بنتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، ہر کوئی دوسرا بندہ جو ملنے والا ہے اور جس سے ملاقات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان، اور کسی نہ کسی مسائل کا شکار، اور کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہم سب کو نظر آتا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں پر غم بھی ہیں، اور جہاں غم ہے یقیناً اس غم کے بعد، اس وقت کے بعد میرے رب کریم کی جانب سے آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی پروردگار آپ کو عطا کرتا ہے، سکون بھی آپ کو عطا کرتا ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، اور ہر جو ہے وہ مومن کو یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس ایمان کو یقیناً اپنے اندر کی حلاوت محسوس کرتے ہوئے ہم لوگ بھی اس آس پر، اس امید پر جیتے ہیں کہ زندگی کے دن حسین گزر جائیں، اور جو آنے والا وقت ہو، آنے والے لمحات ہوں، جو صورتحال، جو اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں تو بیماریوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں لوگوں کے لیے جس میں لوگ اس وقت مبتلا ہیں، لیکن ہر دم، ہر گھڑی یقین جانیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں بس یہی دعا آتی ہے کہ جب موت بھی آئے تو بہت حسین طریقے سے آئے، تاکہ جانے کے بعد بھی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ تو یہی دعا ہر دم رہتی ہے، پروردگار بیماروں کی خیر فرمائے، جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس میں، جہاں کہیں بھی ہیں، میرے مالک تمام کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ خیر و برکت کے لیے بہت سے لوگ احباب پوچھتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، تو پروگرام کے بالکل یہ آغاز میں یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یقیناً چاہیے کہ ہم اب بھی وقت ہے اپنے رب کے حضور سجدہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو منا لیا جائے۔ اگر کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہم لوگوں سے ہو گئی ہیں تو یقیناً وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے، اور وہی سب کو دینے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اسی بارگاہ میں التجائیں، گزارشات ہم سب کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، قبلہ وقاص صاحب کو کہتے رہتے ہیں، ہمیں سب کہتے رہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے لاسٹ میں اجتماعی طور پر سب کے لیے دعا کی جائے۔ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس کا بہت خاص برکت اور یقیناً بہت مقبولیت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ سب کی جانب سے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ التجائیں پیش کرتے ہیں، مالک کائنات ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم، ہمارے تمام دیکھنے والے، سننے والے اس کارواں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، مالک سب کی اس ڈیوٹی کو، اس نوکری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ جی بسم اللہ، حضرت علامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، ماشاءاللہ اللہ کریم نے آپ کو ملک بھر میں، ملک سے باہر ایک فن نقابت میں بڑی عزتوں سے نوازا، ماشاءاللہ جید آپ اینکر ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ نے تمہید جو باندھی ہے، میں اسی تسلسل کو جاری رکھوں گا کہ واقعی جو اس جہاں میں آیا اس نے جانا ہے، اور آپ کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو جب اپنا چلا جاتا ہے تو پھر انسان کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب تو جانا ہی جانا ہے، ہمارے بڑے نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے، تو اس لیے اس زندگی کو بڑے پیار سے اور محبت سے گزارنا چاہیے۔
نفرتوں کے لیے لوگوں کے پاس کہاں سے ٹائم آ جاتا ہے؟ انسان یہ تو سوچے کہ یہ تو محبتوں کے لیے بھی وقت کم ہے، چاہے جائے کہ انسان نفرت کرے، انسان لوگوں کو پریشان کرے اور لوگوں کے خلاف سازشیں بھی کرے اور جادو ٹونا بھی کرے، بندشیں بھی کروائے. لوگ حسد میں آ کے یہ سارے کام کرواتے ہیں، مگر ہم نے رجوع کرنا ہے، ہم نے لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، قرآن پاک کی طرف، کیونکہ قرآن پاک ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں تو ہمیں رجوع قرآن پاک کی طرف کرنا ہے. اور شعبان و شہری، میرے آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان الموسم جو آیا درود و سلام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا نزول اسی مہینے میں ہوا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں. تو یقیناً جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے تو ہمارے گھر میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خیر کے لیے اور برکت کے لیے آپ بتا دیجئے. تو خیر اور برکت انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، آیات بینات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں احسن طریقے سے جو ادا کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ماشاءاللہ بڑے ناظرین ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی ہے، دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں، بہت ان کی خواہش ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا استخارہ پروگرام جو چلا آ رہا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے، اس کی وجہ ہی یہ ہے پذیرائی اور محبت کی کہ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو ایک رہنمائی کا طریقہ ہے بے لوث طریقے سے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں جب چلے جائیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، مگر ہم نے بے لوث ہو کر محبت کے ساتھ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ ہماری زندگی بدلے، ہماری سوچ بدلے، ہمارا جو کہ ایک عمل ہے وہ بدلے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس صحیح معنوں میں اس کے خاص بندے بنے جس طرح بندہ اس کا بننے کا حق ہے، جو بندگی کے طور ہیں. تو میں چند چیزیں بتانا چاہوں گا خیر اور برکت کے لیے. جی بسم اللہ. خیر اور برکت یہ ایک ایسی نیڈ ہے. خیر اور برکت یہ سبھی کو چاہیے، چاہے میرا گھر ہے، چاہے آپ کا گھر ہے، جتنے بھی ہم سب بیٹھے ہیں اس پروگرام میں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے، یہ ہماری پوری فیملی بن چکی ہے. ہم سبھی کو خیر چاہیے، سبھی کو برکت چاہیے، اور ہم نے اللہ سے خیر بھی مانگنی ہے، برکت بھی مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. سلطان صاحب پوری دنیا میں اب لوگ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، نام بھی کچھ لیتے ہیں، کچھ رہ بھی جاتے ہیں. آپ اپنا نام بھی واٹس ایپ کر دیا کریں دعا کے لیے، کال میں بھی آپ کہہ دیا کریں. اللہ پاک خیر اور برکت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. وظائف آپ کو بتاؤں گا، اب شاید سلسلہ شروع ہو رہا ہے کالرز کا. جی بسم اللہ. ہم آغاز کریں گے تاکہ گفتگو بھی اور وظائف جیسے آپ نے آغاز میں کہا ساتھ ساتھ ہم آپ سے جانتے رہیں گے. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بیٹا میں ہلو. استخارہ کر رہے ہیں جیسے. جی بتائیں کس کا کروانا ہے استخارہ؟ یونس ذات رومانہ دا. جی یونس ذات. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ یونس ذات رومانہ واسطے مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ رشتہ کرنا ہے. رشتہ. اچھا رشتہ. ٹھیک ٹھیک. جی اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی کال کا بہت شکریہ. اصل میں ایک تو آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی، اور دوسرا آپ شاید ہمارے جو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کی کچھ گفتگو اور بولی میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے یقیناً، تو میں غالباً سمجھ نہیں پایا. بہرحال لیکن رشتے کا مسئلہ جو آپ نے بتایا تو اس عوض کے انشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب رہنمائی آپ کی ضرور کر دیں گے. آپ جواب اپنا سماعت کر لیجیے گا. جی اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے، کرم فرمائے. رشتے کے لیے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بڑا حسین عمل ہے اور بہترین عمل ہے. 41 ڈیز یہ عمل کرنا ہے اچھے رشتے کے لیے. انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ کو منظور ہوا اس کے کرم سے ہوگا. سورہ یاسین جو ہے نا، سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، اب ورڈس نمبر آیت نمبر 82 نمبر جو آیت کریمہ ہے وہ آپ نے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے اور 41 دن پڑھنی ہے. پھر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر 82
سیکنڈ لاسٹ جو آیت کریمہ سورہ یاسین کی ہے اسے آپ نے 41 مرتبہ 41 دن پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یہ عمل کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کام یقیناً ہو جائے گا. پوری سورہ یاسین آپ پڑھیں وہ خیر اور برکت ہے. مگر یہ جو آیت کریمہ خاص ہے، اور قل انما جو کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت کریمہ قل انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون 41 مرتبہ 41 دن پڑھیے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھیں گے اپنے نیکسٹ کالر، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں سردور سے بول رہا ہوں. محمد اسلام میرا پہلا میں کال کی پرسوں پیر صاحب فرمایا سی، میں دسیا سی وہ اتنا جڑے نا سارے کو طویل سال بڑے نکل رہے ہیں تعویذ جڑا کرنا وہ تو نقصان ہو جاتا ہے. پیر صاحب فرمایا طویل وہاں پچھر نو وہی وہ کہڑے مسئلے واسطے فرمایا سید صاحب کو تو انہوں نے دسیا اے بربادی ہے پیر نے. اچھا میں انہوں نے طویل میں دیتا کوئی میرے تو فرق نہیں اثر پیا واسطے مہربانی کر پیر صاحب دسا مینوں وظیفہ دسن میں پڑھا جتنا کتاب پر ٹھیک ہو جائے نقصان پڑا جیسا بچے بڑے پریشان ہیں، باپ بڑا پریشان کرنا رہتا ہے اس کو. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. دوبارہ سے آپ نے کال کی اور سارے معاملات آپ نے دوبارہ سے بیان کیے ہیں. جو ہے آپ کے لیے بہتر انشاءاللہ وہی بتایا جائے گا. اور جیسے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، راؤ صاحب بھی فرما رہے تھے دعا کے لیے، تو دعا بھی آخر میں انشاءاللہ آپ کے لیے خاص طور پر انشاءاللہ تعالی. اگر تعویذ نکلتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں رہتے ہیں اور آپ نے چیک بھی کروایا کسی کو، تو وہ بربادی کے حوالے سے، تو اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان جب جھکتا ہے، جب اللہ رب العزت سے انسان مانگتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوتا ہے، تو دنیا کا کوئی شخص بھی تباہ کرنا چاہے تو انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ بچانے والی ذات بڑی ذات ہے. بربادی کا سوچنا اور کرنے والے بہت چھوٹے ہیں، اور یہ گھٹیا سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ گھٹیا نیچ حرکتوں پہ جو اتر آتے ہیں. آپ اپنا جو تعلق ہے اپنے خالق سے جوڑیے، اپنے مولا سے جوڑیے، انشاءاللہ تعالی یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. آپ نے جو میں ایک عمل بتانے لگا ہوں، یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا کرم ہوگا آپ پہ. اور جو روزگار کے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں رزق کے حوالے سے، اور آپ کے پھر وہاں جو تعویذ نکلتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ میں سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص آپ نے 100 ٹائمز یعنی 100 دفعہ روزانہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، سورہ اخلاص روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی گھر میں برکت بھی ہوگی، اور آپ کا ان معاملات سے آپ کو چھٹکارا بھی مل جائے گا. انشاءاللہ اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیے، پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا ہر آنے والا دن خیر اور برکت کا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے جی، ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ جی میں رشید خان سے بات کر رہی ہوں. بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے نا، پھر رشتہ کرتے ہیں، استخارہ کروانا تھا، رشتہ کیسا ہے نا. اچھا جی، بیٹی کا نام بتائیں. رومانہ، امی کا نام اختر، ٹھیک، اور لڑکے کا نام یونس ہے، اس کی امی کا نام سعیدہ ہے. اوکے. خاندان میں سے ہیں لوگ آپ کے؟ جی آپ کے فیملی؟ غیر لوگ ہیں، غیر لوگ. رشتہ آ جا رہا ہے نا، پھر ہم استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ رشتہ کیسا رہے گا، اچھا ہے. ٹھیک، چلیں جزاک اللہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بتا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ مکمل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، علامہ صاحب رہنمائی کریں گے. سلطانی صاحب اس حوالے سے میں 2 چیزیں آج عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہے کہ لڑکا اور لڑکی اور ان کی مدرس کے جو نیم ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس حساب سے یہ ایک علم ہے، اسے آپ اندازہ لگاتے ہیں، علم سے حساب ہوتا ہے.
کہ آپ کا کیسا رہے گا، مگر جو بہترین طریقہ ہے فیملی کو دیکھنا اور اس کا نسب دیکھنا، اس کی دولت دیکھنا، اس کا حسن دیکھنا اور اس کا دین دیکھنا، اور جو دین دیکھنا ہے یہ سب سے پریورٹی آپ اس چیز کو دیں، ترجیح اس چیز کو دیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ فیملی کو ملنا، فیملی سے مل کے آگے بات کو بڑھانا، اور سمجھ انسان کو لگ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ باقی جہاں جو جس کا نصیب ہوتا ہے، جو شادیاں ہوتی ہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ کل کو ان کی طلاق ہوگی یا کل کو یہ جدا ہو جائیں گے، اس لیے ہوتی ہے کہ یہ گھر بسے گا، مگر زندگی میں یہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ نام کے حوالے سے مجھے یہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، نام کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے، مگر میں اگین یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فیملی کو دیکھیں، ان کو معاملات کو دیکھیں، لڑکے کو دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، دین آپ کوئی ڈیسیجن لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ نام کے حوالے سے بہتر آ رہا ہے، نام کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اچھا نہیں ہے، نام کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ جی۔ مزید دیکھیں گے جی، بڑھتے ہیں آگے ہم اپنے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، میں نے بیٹی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ بیٹی کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن طبیعت صحیح نہیں رہتی اس کی، آئے دن کوئی نہ کوئی، سارے ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ بھی صحیح آیا، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ بیٹی کا نام مریم، والدہ کا نام فرض۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 23 سال۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک، لاہور سے بات کریں۔ چلیں، آپ کی لائن بھی ڈراپ ہوگی، بہرحال پھر بھی سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں لیکن کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کریم صحت والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب بھی انسان کو پرابلم ہوتی ہے اور انسان کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، فرسٹ آف آل آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اچھے ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے، اور جو بھی آپ کی مرض ہوتا ہے اس مرض کے مطابق آپ کو ڈاکٹر اچھی میڈیسن دے اور آپ یوز کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، پرابلم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان میڈیسن پہ میڈیسن یوز کرتا ہے مگر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں ہوتے۔ انسان کہتے ہیں میں میڈیسن بھی اچھی لے رہا ہوں مگر اس کے باوجود بھی جو ایک صحت ہے، جو تندرستی ہے، جو گڈ ہیلتھ ہے وہ نہیں مل رہی۔ تو آپ کو میں آپ کی بیٹی کے نام کے حوالے سے اور میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کو سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ کوثر بھی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے صبح اور شام، دن میں 2 دفعہ، یعنی صبح و شام 2 دفعہ پورے دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دم کر کے پانی ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے کلام کی برکت سے، کلام رحمان کی برکت سے اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ سورہ کوثر، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دن کو بھی دیں اور شام کو بھی دیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیے گا کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، بیٹی آپ کی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اللہ پاک اس کو صحت دے، تندرستی دے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ شامل۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ قبلہ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ میری بہن سوال کا جواب آپ تک پہنچا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، یقیناً دعا ہوتی رہتی ہے، ہر روز ہی ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں۔ باقی کچھ وظائف اور کچھ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں یہ روٹین کے ساتھ آپ مکمل کیجیے گا اور پھر اس کے بعد بتائیے گا اگر کچھ مزید جاننا ہوا آپ نے یا کچھ ہوا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی رہنمائی مل بھی سکتے ہیں، جی ہاں، کوئی ایسا مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ چیزیں بھی نقش بھی دیے جا سکتے ہیں۔ چلیں، بہتر ہے۔ لاہور میں اگر آپ آنا چاہیں مناسب تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بات کر رہا ہوں جی بتائیے۔ ایک روزی سے ہوں، روزی سے میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے پلیز؟ میرا نام وسیم ہے، اچھا، بات کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ ہے میں روزی سے گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں روزی سے اتنا پریشان، مجھے ایک دعا چاہیے۔ ٹھیک۔ آپ کا نام مکمل کیا ہے میرے بھائی؟ میرا نام وسیم ہے۔ والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام ٹھیک، اچھا جی، چلیں ہم رہنمائی انشاءاللہ کرتے ہیں آپ کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ رزق کے لیے جس طرح آپ نے سوال کیا
سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے. آواز تھوڑی سی کم تھی لیکن بہرحال پھر بھی سوال سمجھ میں آیا ہے. باقی انشاءاللہ کہ آپ کے لیے بھائی یہ عرض ہے کہ ایک کام اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں, پارٹ آف یور لائف ہو جائے, زندگی کا حصہ ہو جائے. وہ کیا کہ آپ باوضو رہنا شروع کر دیں. جب بھی آپ حاجت کے لیے جائیں اس کے بعد وضو کر لیں, اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ وضو کر کے سوئیں. وضو آپ زندگی کا حصہ بنا لیں کہ باوضو آپ نے رہنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیس آف مائنڈ بھی ملے گا, مینٹلی جو پرابلمز ہیں وہ بھی دور ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ کا کام میں دل بھی لگے گا. آپ نے وظیفہ جو کرنا ہے 3 تسبیحات روزانہ, یا رزاق ہو یا اللہ, یا رزاق ہو یا اللہ کی 3 تسبیحات یعنی 300 ٹائمز ڈیلی آپ اس کو پڑھیے. اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور آقا علیہ السلام کی توفیل آپ کے معاملہ ٹھیک ہوں گے. 3 تسبیحات یا رزاق ہو یا اللہ اور باوضو رہنا, اس عمل کو کیجئے. یقین جانیے آپ کو رزق ملے گا اور فراوانی سے ملے گا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ قبلہ. نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے 2 سوال میں نے پوچھ لیے تھوڑے سے. جی بتائیے میرے بھائی. ایک تو نام صاحب سے یہ پوچھنا تھا, میں نا باہر جانا چاہتا ہوں تو کیا وہ میرے لیے جانا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک میں نے یہ نا خواب دیکھا تھا تقریباً 10-15 دن پہلے نا, اس کا کچھ پوچھنا چاہتا تھا. بتائیں کیا خواب دیکھا؟ خواب میں نے یہ دیکھا جیسے فجر کا ٹائم تھا تو کہتے ہیں نا جیسے نور سے زیادہ چمکتا ہوا چاند اور 2 ستارے. اچھا. اتنی ان کی روشنی ہو تقریباً آنکھوں میں نا تقریباً سمجھ لیں کہ 2 دن تک اس کی آنکھوں کی روشنی نا میری آنکھوں میں ٹھہر گئی تھی. اچھا. ایک چاند کے بالکل پہلو میں تارا اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہے. ٹھیک. تو یہ میں 2 چیزیں. خواب کا وقت, نام اور مدر نہیں. اچھا وقت پوچھ لیں. خواب وقت کس وقت میں یہ خواب آپ کو آیا میرے بھائی؟ یہ فجر کا ٹائم آیا تھا مجھے. فجر کے وقت. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نام و عمر. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال عمر ہے. کس سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں؟ باہر آپ نے جو جانا ہے وہ مطلب کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی بہت شکریہ. دونوں سوال ہم تک آپ کے مکمل آ گئے ہیں. قبلہ پھر صاحب رہنمائی کرتے ہیں. دیکھیں خواب کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ خواب آپ کے لیے انشاءاللہ خیر کا خواب ہے. بس یہی جملہ آپ کے لیے کافی ہے, خیر کا ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کو لازم کر لینا ہے. نماز ویسے ہی فرض ہے, تو جو غفلت جو ہوتی ہے انسان اس سے دور رہے. اگر آپ کبھی کبھار نہیں بھی پڑھی جاتی یا نہیں پڑھے جاتے, کم از کم رات کو پڑھ کے آپ سوئیں. اس کو قضا کر لیں لیکن پڑھے ضرور, اس کی نیت کریں. اللہ پاک کرم فرمائے نماز کی پابندی ہو, درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور باہر جانا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, فی الحال جو کہ سپتمبر تک, جو سپتمبر ہے اگست کے بعد سپتمبر آتا ہے 9واں مہینہ, اس تک آپ باہر جائیں گے تو معاملات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. سپتمبر کے بعد آپ جائیں گے تو کچھ چیزیں بہتر ہیں. کوشش کریں, یہاں پہ محنت کریں, فوکس کریں اور اسٹرگل کریں. اللہ پاک یہیں آپ کو رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے. یہاں آپ کو بڑا وافر رزق مل جائے گا. لیکن سپتمبر تک معاملات ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے, اس کے بعد جو ہے نا معاملات بہتر ہیں. آپ رابطہ کر لیجئے گا, اللہ پاک کرم فرمائیں گے, خیر ہوگی, برکت ہوگی. پڑھنے کے لیے میں آپ کو تسبیح بتا دیتا ہوں, اس کو آپ زندگی کا حصہ بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ کرم ہو جائے گا. تیسرا کلمہ 100 ٹائمز ڈیلی آپ نے 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو کہ برکت بھی ملے گی اور آپ کے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں جی کالر, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے بچے سارے جوان ہوئے رشتیاں کے بارے میں بہت مسئلہ کہ بھی میں کال کی تھی جی کہ میں تھی دسیا ہے کہ یا رحمان یا رحیمو پڑھنا ہے. دو ٹائم میں پڑھنی ہوئی ہوں, میں الحمد شریف ہوئی دسیا کہ جوڑا بڑی طرح ہے وہ بھی میں پڑھنی ہوں. پھر کہ رحمان صورت واقعہ صورت افزانہ رات کو پڑھ کے سوئیں. مجھے بڑی شدید میرے جسم بھی جوڑا نو درد ہے. ایک میرے بچوں کا بڑا مسئلہ, سارے میرے بچے جوان ہوئے تین جستا نہیں کوئی لگتا. تو عمر کی نہیں, نام کیا, عمر کتنی ہے جی بچوں کی؟ بڑی بیٹی کی 30 سال جی, بچے دی ایک دی 26 سال ہے, ایک دی 22 سال ہے, ایک بچی ہے وہ
18 साल है, एक दीदी एक मैं भी है, छोटी भी है, छोटी भी सारे 4-5 बच्चे मेरे पंजे जवान हुए, कोई रिश्ता नहीं लगता था। चलो ठीक ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम मेहरबानी करे, आप परेशान नहीं हो मेरी बहन, हम दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे तो आपके वो किसी और ने आपको बिल्कुल ये वजीफ़ा बताया होगा। मैं जो आज अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज जो आपने कॉल की इस हवाले से, देखिए 500 बच्चे अगर आपके जवान हैं तो आप 500 का ना सोचें, जो बड़ी बेटी है उसका आप सोचें कि उसका कहीं हो जाए, और ये बड़ा बेटा उसका आप सोचें। बाकी तो ये एक तरतीब वार सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। आप देखिए, इंसान बड़ा है, परेशानी छोटी है। परेशानी को जब हम दिमाग के अंदर दाखिल कर देते हैं फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा दिखाई देता है। परेशानियों का हल मौजूद है और मुश्किल के साथ ही उसका हल मौजूद है, आसानी है, और इंशाअल्लाह ताला करम होगा। आप बड़ा अच्छे दिल से, दिमाग से अल्लाह की इबादत करें, उसकी बंदगी करें, इंशाअल्लाह ताला आप पे करम हो जाएगा। एक तस्बीह मैं आपको बताता हूँ, आज वो तस्बीह आपने 41 दिन करनी है। आपकी बड़ी बेटी ने या वहाबो या अल्लाह, या वहाबो या अल्लाह की तस्बीह करनी है आपकी बड़ी बेटी ने 41 दिन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, रिश्ता भी आएगा, रिश्ता हो भी जाएगा, रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह ताला। जब भी आप वजीफा करें यकीन से करें, क्योंकि ये अल्लाह पाक के इस्म हैं, उसके नाम की बरकतें हैं, फिर कुरान पाक की आयात की बरकतें। जब भी कोई काम करें यकीन मुहकम, यकीन से करें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, बेहतरीन होगा। आप परेशानियों को दूर कर दें अपने से। आमीन आमीन। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए जी अपनी तमाम देखने और सुनने वालों पर। नेक्स्ट हैं जी कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? भाई मैं नाम नहीं बता रही, मैं अच्छा। पूछ रही हूँ कि एक लड़का है, शादी से पहले ना वो तो मसला ऐसा थी कि उन्होंने शादी के बाद ओदा हो गया, दबाव में पैदा है, वो ना परेशान ही रहता है, अंदर ना कमजोर बहुत हो गया। अच्छा, लड़का, क्या नाम उसका भी बताएंगी या नहीं, लड़के का? हाँ जी, नहीं, उसका नाम राशिद अली है। और वालदा का? उसका नाम नज़मा। कितना अर्सा हुआ शादी को? 3 साल हो गए। क्या करता है? करता है वो काम वगैरह कोई? हाँ जी, काम करता है। क्या करता है? वो दुकानों से आदत देता है। अच्छा ठीक, चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, बाकी जो हक में बेहतर है वही होगा इंशाल्लाह। बाकी जवाब जब हम इस बात को दिल में जगह दे देते हैं कि हमने परेशान रहना है, तो फिर इंसान परेशान ही रहता है। जब हम इस सोच के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और हालात बदल जाएंगे, हालात बदल भी जाते हैं। जो मायूस रहता है उसने क्या आगे बढ़ना है। आप उम्मीद और यकीन के बुराक पे सवार हो, इंशाअल्लाह ताला आप पे करम हो जाएगा। उस भाई को जिसका मसला है उसके लिए आपने उसका नाम तो बता दिया, आपने उनको बताना है कि आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा 300 दफ़ा रोज़ाना उस लड़के ने पढ़नी है, और अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद सलाम पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा और जिस प्रॉब्लम में है वो उससे बाहर निकल आएगा। नमाज की पाबंदी के साथ आयत करीमा 300 टाइम्स डेली पढ़े वो लड़का जिसका ये मसला है, इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट हैं जी कॉलर, हम देखते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ जी, बताइएगा। जी, बताइए क्या सवाल है? मुझे ख्वाब आया था, उसमें मैंने देखा भी, मुझे ऐसा किसी ने कहा भी आप 3 बजे ना बहुत हो जाए। अच्छा, फिर? तो जैसे उसने किसी ने मुझे ख्वाब में कहा ना, तो मेरे मुंह से कलमा शरीफ मुझे पास शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर जब मैं सीधा हो जाता हूँ, फिर ख्वाब में सीधा हो जाता हूँ, मुझे महसूस होता है कि जब जान निकलती है तो इंसान सीधा हो जाता है। ये आपको ख्वाब आया कब है? हाँ जी। कब आया ख्वाब? ये हो गए 4-5 दिन हो गए। चले, शुक्र करें आप, अल्लाह खैर करे। ठीक है इंशाल्लाह, परेशान होने वाली बात नहीं है, अल्लाह करीम मेहरबानी करे, हम रहनुमाई करते हैं। कभी कभार जो ख्वाब के मामलात होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ख्वाब आते हैं, ख्वाब भी आते हैं, कुछ ताबीर भी ख्वाब के उस हवाले से बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में सारा दिन रूटीन में चल रही होती हैं। और ये जो स्ट्रेस
جی اس قدر بڑھ چکا ہے ڈپریشن کہ انسان کو ہر لمحہ اپنی موت ہی نظر آتی کہ میں مر جاؤں گا. بس موت تو آنی ہے, موت سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے. جہاں ہمارا وقت مقرر ہے وہیں پہ موت آئے گی اور ضرور آئے گی, اس سے کوئی بچ نہیں سکا. انبیاء علیہم السلام چلے گئے, اولیاء صالحین چلے گئے, ائمہ اہل بیت چلے گئے, اور ہم نے بھی چلے جانا. اب ان کو چھوڑیں, ہمارے آباء و اجداد چلے گئے, تو پھر ہم نے کہاں رہنا ہے. مگر ہمارا موت پہ تو یقین ہے, مگر عمل نہیں کرتے نا, عمل صالح کی طرف نہیں بڑھتے, نیک اعمال کی طرف نہیں بڑھتے کہ ہم نیک عمل کرنے ہیں. تو کوئی نہیں, آپ بچ گئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے. اگر پہلے کوتاہی کرتے تھے تو دین اب آپ ناؤ آپ نہیں کریں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے, نماز کی پابندی کریں گے, درود و سلام پڑھیں گے. باقی موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, لیکن یہ خواب خیر والا ہے. لیکن خود کو بدلیے, چینج یور سیلف, اپنے آپ کو بدلیں, درود و سلام پڑھیں اور نماز پڑھیں. یہ آپ کے لیے یہی وظیفہ ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے جی, ہم کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بتائیے. میں جی, میری بیگم جی میرے نام بہت ناراض ہے. آج 4 مہینے ہو گئے, میں اپنے بیٹا کو کہتی ہے واپس نہیں آ رہی, کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے والد سے. ٹھیک, نام کیا ان کا؟ محمد اعظم. ان کا نام وائف کا آپ کی؟ ٹھیک. تو کوئی مسئلہ, مطلب کوئی بات چیت ہوئی آپ کے درمیان, یا ویسے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ایسا کوئی پیش ہوا ہے؟ اللہ خیر کرے. بچے اولاد ہے میرے بھائی آپ کی؟ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ٹھیک, چلیں بہتر ہے جی, ہم جزاک اللہ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سوال تقریباً پہنچ ہی گیا آپ کا ہم تک. باقی جی بیگم ناراض ہے بھائی کی, تو میں وظیفے سے پہلے تو آپ سے یس کرنا چاہوں گا, آپ جائیں, پیار سے بلائیں, اور ان کے گھر جائیں, جا کے کھانا بھی کھائیں, پیار سے بلائیں بھی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان جائیں گی. جب انسان, جو میٹھے 2 بول ہوتے ہیں نا, یہ بہت کارآمد اور بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں. میٹھے بول, آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو پیار سے منائیں. میاں بیوی کا بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے, محبت کا. ہم نے تو اس رشتے میں نفرتیں شامل کر لی ہیں. یہ پیار اور محبت کا رشتہ ہے. ضروری نہیں کہ بیوی ہی ہنس کے بات کرے, شوہر کو بھی چاہیے کہ مسکرا کے بات کرے. مسکرا کے پیار سے کمپرومائز سے چلیں گے تو رشتہ آگے بڑھے گا. ایک شخص تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, دونوں کو یہ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر وہ میری بہن سن رہی ہیں تو آپ اپنے شوہر کے ارمانوں کو پورا کرتے واپس لوٹ آئیں. وظیفہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یا عزیزو یا ودودو, آپ نے 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا عزیزو یا ودودو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی یہ محبت اور پیار میں اضافہ ہوگا. باقی گھر والے جو بڑے ہیں وہ جائیں اور منا کے اپنے آپ گھر لے آئیں. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی, نیکسٹ ہم ان سے کرتے ہیں بات. لائن ہولڈ پہ شاید. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں جاوید بات کر رہا ہوں, سے بول رہا تھا. جی بتائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے دروش کی وظیفہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کچھ لوگوں نے بتایا وہ اچھا نہیں ہے, ویسے خواب آتے ہیں, یہ وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کرتا رہوں گا, اس کے علاوہ کوئی جو خواب شاد جاتے ہیں. عمر کتنی اس کی؟ آپ کی عمر کتنی ہے میرے بھائی؟ میری عمر ہے 25 سال. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی. میں یہ بڑی بات واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں بھی اور تمام ناظرین کے لیے بھی. جو آپ کو درود و سلام سے روکے آپ اس کی بات کبھی نہ مانیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اہل ایمان تم بھی بھیجو. اس دنیا میں جو علم کا نچوڑ ہے, سب سے بڑا وظیفہ وظائف میں درود و سلام ہے. جو درود و سلام جتنا پڑھتا ہے
اس کو اور وظائف کی طرف کیا جانا ہے؟ تو آپ درود و سلام پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں، مگر سوچنا کم کریں۔ آپ کی جو اصل پرابلم ہے وہ درود پاک پڑھنا نہیں ہے۔ جس نے آپ کو روکا وہ اس کی بات نہ مانے، وہ تو کوئی جاہل انسان ہوگا جو درود پاک پڑھنے سے آپ کو روکے۔ آپ کی جو پرابلم ہے میرے بھائی وہ آپ کے دماغ کے اندر ہے، وہ مینٹل کچھ معاملات ہیں، آپ اس سے باہر نکلیں۔ کیوں کہ آپ سوچنا بند کر دیں، آپ بہت سوچتے ہیں، سوچنا ختم کریں اور ریلیکس ہوں، پیس آف مائنڈ سے آگے بڑھیں، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہا کریں اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی پڑھیں آپ انشاءاللہ۔ جی لاسٹ کالر ہے جی آج کے پروگرام کے، پھر دعا کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں شبانہ بول رہی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے۔ بچے کا نام بتائیں۔ محمد اسد۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی شادی میں جہاں بھی رشتہ دیکھتے ہیں رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جاب کا بھی مسئلہ ہے۔ عمر کتنی ہے بھائی کی؟ بھائی کی عمر 22 سال ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ، آپ جواب سن لیں۔ شادی کے حوالے سے آپ نے بھی سوال۔ جی اللہ پاک کرم فرمائے، اور 22 سال عمر ہے، چلیں اچھا کیا آپ نے رشتہ تلاش کیا، یہ اچھی عمر ہوتی ہے شادی کی، مگر اب پریشان ہونے کی یہ عمر نہیں ہے۔ رشتہ ڈھونڈنے کی عمر تو ہے لیکن پریشان ہونے کی نہیں ہے، تو خواہ مخواہ پریشان نہ ہو جایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا، یا وہابو یا اللہ، آپ اس بھائی سے کہیے گا یا ان کی والدہ سے کہیے گا، یا وہابو یا اللہ کی ایک تسبیح روزانہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور ان کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آخر میں دعا میں ہمارے ساتھ تمام احباب شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں۔ اللہ کریم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل پورے پاکستان سے باہر میرے مولا جو بھی اس دعا میں شامل، میری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگ جوان شامل ہیں، میرے مولا جو جسمانی امراض کا شکار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو روحانی امراض میں مبتلا ہے میرے مولا ان کو سلامتی عطا فرما، میرے مولا سبھی کے گھروں میں سکون عطا فرما، ناچاقی نا اتفاقیوں سے میرے مولا محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جو جادو کا ٹونے کا بندشوں کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا سب کو نجات عطا فرما، میرے مولا سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، میرے مولا جو تنگ دست ہے خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے میرے مولا ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا، میرے مولا جن کے رشتوں کے حوالے سے پرابلمز ہیں میری بہنیں میرے بھائی میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، خیر ان کے لیے ہو یا رب العالمین، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، زندگی سلام پہ گزرے، موت ہم سب کی ایمان پہ آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔